کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ سانس ذرا سی سیڑھیاں چڑھنے پر پھول جاتی ہے؟ دل بے وجہ تیز دھڑکتا ہے، جسم ہر وقت تھکا تھکا سا رہتا ہے اور دماغ جیسے دھند میں لپٹا ہو۔ کبھی کسی نے کہا، کیا بات ہے تمہارا چہرہ بڑا زرد لگ رہا ہے، اور آپ نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ بس نیند پوری نہیں ہوئی۔ اگر یہ سب بار بار ہو رہا ہے تو ممکن ہے کہ آپ انیمیا کا شکار ہوں، ایک ایسی کمی جو خاموشی سے جسم کی توانائی، دماغ کی صفائی، دل کی رفتار اور ہر خلیے کی زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ انیمیا کوئی ایک بیماری نہیں، بلکہ کئی وجوہات کی بنیاد پر پیدا ہونے والی ایک حالت ہے، جس میں خون میں سرخ خلیات یا ہیموگلوبن کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جسم کے خلیات کو مناسب آکسیجن نہیں مل پاتی، اور آپ مسلسل تھکن، کمزوری، سانس پھولنے اور دیگر مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر رائے ہے۔ میں امریکہ میں انٹرنل میڈیسن کی سند یافتہ ڈاکٹر ہوں۔ گزشتہ کئی برسوں سے میں مریضوں کی بیماریوں پر تحقیق اور علاج کر رہی ہوں، اور میرا خاص شوق اینڈوکرائنالوجی یعنی ہارمونی بیماریوں اور خواتین کی صحت سے متعلق مسائل میں ہے۔ میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں آپ تک سچائی پر مبنی، سادہ اور عام فہم زبان میں مستند طبی معلومات پہنچاؤں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی صحت کے بارے میں باخبر فیصلے کرنے کے قابل ہوں اور کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ انیمیا کی کئی اقسام ہیں اور ہر قسم کی اپنی وجوہات، علامات اور علاج ہوتا ہے۔ سب سے عام قسم ہے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا، جس میں جسم میں آئرن کی کمی کے باعث ہیموگلوبن نہیں بن پاتا۔ خاص طور پہ خواتین، حاملہ عورتیں، حیض کی زیادتی کا شکار لڑکیاں، بچے، ویجیٹیرینز اور وہ افراد جنہیں آنتوں کی بیماری ہو یا بار بار خون بہنے کی شکایت ہو، ان میں یہ کمی عام ہے۔ اس کے علاوہ فولیٹ اور وٹامن B12 کی کمی سے میگیلوبلاسٹک انیمیا ہوتا ہے، جس میں سرخ خلیے بڑے، ناپختہ اور ناقص انداز میں بنتے ہیں۔ کچھ کیسز میں کرونک ڈیزیزز جیسے کڈنی فیلئر، کینسر یا آٹو امیون ڈس آرڈرز کی وجہ سے بھی انیمیا پیدا ہو سکتا ہے، جسے انیمیا آف کرونک ڈیزیز کہا جاتا ہے۔ اور پھر کچھ جینیاتی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، جیسے تھیلیسیمیا اور سکل سیل انیمیا، جو خاص طور پر جنوبی ایشیائی آبادی میں زیادہ دیکھی جاتی ہیں۔ علامات آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہیں اور اکثر دوسرے عوامل جیسے مصروف زندگی، نیند کی کمی یا ڈپریشن کا نتیجہ سمجھی جاتی ہیں۔ ان میں شامل ہیں تھکن، کمزوری، چکر آنا، سرد ہاتھ پاؤں، جلد یا ناخنوں کا پیلا پڑنا، دل کی بے ترتیبی، سانس کا پھولنا، سر درد اور کنسنٹریٹ نہ کر پانا۔ کچھ افراد میں کریونگز پیدا ہوتی ہیں، جیسے مٹی یا برف کھانے کی خواہش، جو خاص طور پر آئرن ڈیفیشنسی میں دیکھی جاتی ہے۔ خواتین میں بال گرنا، جلد کی خشکی اور حیض کے دوران غیر معمولی کمزوری بھی انیمیا کی علامات ہو سکتی ہیں۔ تشخیص کے لیے سب سے پہلے خون کا مکمل تجزیہ یعنی CBC کروایا جاتا ہے، جس میں ہیموگلوبن، ہیماٹوکرٹ، ریڈ سیل انڈیسیز اور اگر ضرورت ہو تو فیریٹن، سیرم آئرن، B12، فولیٹ اور ریٹیکولوسائٹ کاؤنٹ جیسے مخصوص ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ ہر ٹیسٹ کی اپنی کہانی ہوتی ہے اور ڈاکٹر انہی اشاروں کی مدد سے انیمیا کی قسم اور شدت طے کرتا ہے۔ اگر فیریٹن کم ہو تو یہ آئرن ڈیفیشنسی ہے، اگر MCV زیادہ ہو اور B12 یا فولیٹ کم ہو تو میگیلوبلاسٹک انیمیا ہے، اور اگر انفلیمیشن یا کرونک النس کے مارکرز ساتھ ہوں تو انیمیا آف کرونک ڈیزیز کی تشخیص ہوتی ہے۔ علاج کا انحصار وجہ پر ہوتا ہے۔ اگر آئرن کی کمی ہے تو خوراک میں گوشت، کلیجی، سبزیاں، دالیں، انڈے اور وٹامن C والی اشیاء شامل کرنا ضروری ہے تاکہ آئرن کا جذب بہتر ہو۔ ساتھ ہی آئرن سپلیمنٹس تجویز کیے جاتے ہیں جو 3 سے 6 مہینے تک لینے پڑتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ فالو اپ بلڈ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ جسم کیسے جواب دے رہا ہے۔ اگر وٹامن B12 یا فولک ایسڈ کی کمی ہو تو زبانی گولیاں یا شدید صورت میں انجیکشنز دیے جاتے ہیں۔ کرونک ڈیزیزز میں اصل بیماری کا علاج ضروری ہوتا ہے، اور بعض کیسز میں اریتھروپوئٹن جیسے مخصوص ہارمون دیے جاتے ہیں تاکہ بون میرو سرخ خلیات بنائے۔ کبھی کبھار انیمیا اتنا شدید ہوتا ہے کہ خون چڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے، خاص طور پر اگر ہیموگلوبن 7 سے کم ہو یا علامات بہت شدید ہوں۔ لیکن ٹرانسفیوژن ایک ہنگامی قدم ہوتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وجہ کو تلاش کیا جائے اور جڑ سے علاج کیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں پریونشن کی۔ ہر عمر اور جنس کے لیے مختلف ضروریات ہیں۔ بچوں کو آئرن ان فورٹیفائڈ خوراک دینا، خواتین کو ماہواری کے دوران سپورٹو خوراک دینا، حمل کے دوران پری نیٹل وائٹامنس لینا اور بزرگوں میں B12 کی سطح پر نظر رکھنا، یہ سب چھوٹے قدم مگر بڑے فائدے ہیں۔ ویجیٹیرین افراد کو خاص طور پر آئرن اور B12 پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ان کی خوراک میں ان اجزاء کی کمی ہو سکتی ہے۔
आंतों की बीमारी जैसे सीलिएक या क्रोन्स में आयरन, B12 और फोलेट का जज्ब मुतासिर हो सकता है और ऐसे मरीजों को खास डाइटरी प्लानिंग और सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। एक और बात, चाय, कॉफी और कैल्शियम वाली अशिया अगर खाने के साथ ली जाएं तो आयरन के जज्ब में कमी आती है। लिहाजा आयरन की गोलियां हमेशा खाली पेट या विटामिन सी के साथ लेनी चाहिए ताकि बेहतर जज्ब हो। अगर सप्लीमेंट से मैदा खराब हो तो नई फॉर्मुलेशंस जैसे आयरन बिस्ग्लाइसिनेट या लिक्विड आयरन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि हर रोज की थकन, दिल की बेतरतीबी या दिमागी धुंध सिर्फ स्ट्रेस नहीं बल्कि खून की कमी की पुकार हो सकती है? क्या आपने अपनी या अपने बच्चों की खुराक में आयरन, B12 या फोलिक एसिड की मिकदार पर गौर किया है? अगर नहीं तो शायद ये वो वक्त है जब आपको अपनी सेहत की बुनियाद यानी खून पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि खून सिर्फ एक सयाल नहीं, ये जिंदगी का अलम बरदार है जो जिस्म के हर खुलिये तक ऑक्सीजन ले जाता है। अगर ये कमजोर हो तो जिंदगी की रोशनी मांद पड़ जाती है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और मददगार लगी तो बराए करम हमारे चैनल द वेलनेस डॉग को सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद मुस्तनद साइंसी बुनियादों पर मबनी और माहिरीन के जरिए तैयार करदा मवाद आप तक पहुंचाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी सेहत के बारे में दुरुस्त फैसले कर सकें। लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और खानदान के साथ जरूर शेयर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी नई वीडियोस की इत्तला आपको फौरन मिल सके। हम पूरी मेहनत से आपके लिए काबिल एतमाद मालूमात ला रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए हमें आपके ताउन की जरूरत है। शुक्रिया।